بہت بڑے بڑے وہاں پہ جائنٹس تھے. جائنٹس آئے گا وہ 6 کے تو ایڈوانس لے چکے ہیں, وہ اور لائے گا تو پھر میں بزنس ماڈل تھا میڈم کا. وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے اور ان کی یہ ساری غزلیں ڈولے من ہولے ہولے. میڈم نور جہاں کی اور اپنے ایک پیٹ کی آواز بہت. السلام علیکم. ڈاکٹر اسامہ بن زبیر پلس پوڈ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اس پوڈ کاسٹ کو جب میں نے شروع کیا تھا تو جو آج کی ایپیسوڈ ہے وہ پہلے ہی دن سے میرے ذہن میں تھی. اس کو میٹیریلائز کرتے کرتے 6 مہینے ہو گئے. کیونکہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہم اکثر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کنگ میکر کا. اچھا, کوئین میکر کا لفظ آج تک استعمال نہیں ہوا. تو جو آج کے میرے گیسٹ ہیں, اگر ان کی میں ون ورڈ یا ون فریز ڈیفینیشن دوں تو وہ کوئین میکر ہے. اس کوئین میکنگ کی کچھ کہانی تو اس کتاب میں ہے. آپ سارے یہ کتاب خریدیں بھی اور پڑھیں بھی. کوئینس کو اس ملک میں بنایا, سسٹین کرایا, بنانا آسان ہوتا ہے, سسٹین کرایا اور اگلی نسل تک پہنچایا. اس سے زیادہ میں ان کا تعارف نہیں کراؤں گا. خواجہ نجم الحسن. السلام علیکم سر. تھینک یو فار کالنگ می. کوئین میکر تو آپ ہیں. دیکھیں یہ تو وقت بتاتا ہے. میں نے جب جوائن کیا تھا ان 70s تو مجھے 74 میں نے کیا جوائن. تو اس وقت ٹیلی ویژن میں اسلم اظہر صاحب ایم ڈی تھے, آغا ناصر ہوتے تھے, ٹیم بہت اچھی تھی, زمان علی خان ہوتے تھے, اختر وقار عظیم تھے, منیزہ ہاشمی تھے, سارے لوگ لاہور سینٹر پہ تھے. تو میں, شعیب منصور, شیرین پاشا, سائرہ کاظمی, ہم کٹھے ہی ہم نے جوائن کیا تھا لاہور سینٹر پہ. اب آپ سوچئے کہ وہاں پہ قمر آفتاب جی ایم آئے نئے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم نجم ڈرامہ کو نہ ہاتھ لگانا, کیونکہ یہاں پہ سائرہ کاظمی بہت بڑے بڑے وہاں پہ جائنٹس تھے لائک یاور حیات, نصرت ٹھاکر, خود قمر آفتاب, محمد نثار حسین, اور اس کے علاوہ سائرہ کاظمی, شہزاد خلیل. 7 نام تو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دی. تو مجھے کہتے میں تمہیں ایک ٹپ دوں. میں نے کہا جی بتائیے. کہتے آپ ایک کام کریں, میوزک لے لیں. اچھا, میں بڑا, آپ کو پتہ ہے, ایم ہی خامخواہ بغیر کسی سوچے سمجھے آئی گو انٹو مشکل حالات میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہوں, بٹ دین آئی کم آؤٹ ویری, بڑی آسانی سے نکل آتا ہوں. تو میں نے کہا جی کر دیجیے. اچھا, انہوں نے نیکسٹ ڈے اس میں میری ایلوکیشن ہو گئی ایز میوزک پروڈیوسر. وہاں کوئی تھا نہیں اس وقت. تو اب میں نے جب میٹنگ ہوتی منڈے کو, میں جب میٹنگ میں گیا تو انہوں نے کہا جی خواجہ نجم ہمارے جو ہیں وہ میوزک میں ہم آ گئے ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کو ویلکم. سارے پروڈیوسرز ہوتے ہیں اس منڈے کی میٹنگ میں. تو ہم نے 81 کی بات ہے, 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک پروگرام ہوگا اس کا امجد اسلام امجد کا وارث ڈرامہ, اور 7:30 سے 8 بجے ہوگا ترنم پروگرام. تو اچھا, میں ایسے لکھ رہا تھا اور وہ خواجہ نجم کریں گے, میڈم نور جہاں. میں تو ایک دم یوں, میں نے کہا جی کسی نے بات کی. کہتا نہیں آپ کریں گے, ہم نے تو لانچ کر دیا. میں نے کہا جی لانچ تو کر دیا, آپ کو پتہ ہے میڈم کی جو اپنی پرائس ہے لینے کی, پھر وہ کام نہیں کریں گے. کہتے نہیں وہ تو ہم نے کر لیا, اب آپ ہی پی ٹی وی میڈم کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. نہیں, سنیے کیا ہوا. اچھا, اب میں نے اس وقت فاروق بشیر جو تھے میرے کولیگ, وہ تھے رفیق صاحب کے ساتھ, ان کو اسسٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی پھر مجھے فاروق کے ساتھ دے دیجئے, کیونکہ ہم دونوں میوزک سے تعلق ہے, تو کم از کم کوئی جگہ میں چھوڑوں تو وہ آگے سے پکڑ لے بولنے میں. رات کو میں نے فون کیا. اچھا, فریدہ جی مجھے جانتی تھی. فریدہ خانم کا پہلا, جب یہ 74 میں نے جوائن کیا نا, تو وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, عطر نفیس پہلا. اچھا, وہ پروگرام ہی میرے ذہن میں جب آیا تو اختر صاحب گئے تھے سیریکیوز یونیورسٹی, تو پیچھے وہ مجھے دے گئے یہ پروگرام. تو وہ والا جو عشق جو ہم سے, عطر نفیس کا وہ پروگرام تھا, ماسٹر منظور نے وہ ٹیون بنائی تھی. اچھا, اب اس میں یہ تھا کہ جب یہ آئی ہیں, اچھا فریدہ جی کی عادت جلدی میں آنا, کوریڈور میں ہمنگ کرتے ہوئے, ہاں جی سناؤ ٹیون کی ہے. اچھا, وہ ماسٹر منظور صاحب تھے, تو انہوں نے سنی, ہمنگ کی. اچھا, یہ لوگ دونوں, میڈم اور یہ مہدی حسن بھی, کبھی انہوں نے لفظ نہیں پڑھے. میں نے کہا جی ذرا کہتی بڑا کھپان گیا لے, تسی رہن دیو مینوں, یہ 10 ریہرسلز ہوں گی تو خود بخود جو ہے نا میرا ٹیمپو بن جائے گا. تو کہتی بڑی ٹھنڈی ٹیون ہے. تو انہوں نے ماں صاحب نے کہا بیوی میں کتنا دن گرمی پاوا, تسی گا کے تو ویکھو. اچھا, اب وہ میں نے کہا میڈم اصل میں یہ چلنا بھی ہے کل لائیو. اب جب انہوں نے یہ سنا نا کہ چلنا, پھر وہ تھوڑا سا محتاط ہوئی. اب دیکھیں کتنی اچھی غزل ہے. ایک غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی, جب جسم ہی سارا جلتا ہو, پھر دامن دل کو بچائیں کیا.
اب جب یہ دوسرے دن یہ ایڈٹ ہو کے چلا ہے سپر ہٹ. اچھا اب میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آپ تو کہہ رہی تھی بہت بری ٹھنڈی ٹیون ہے, تو سب سے زیادہ یہی والی ہٹ ہوئی. کہتے کی پتہ ہوتا ہے انسان کو کیڑی کلک اس کرے زمانے کے حساب سے وائرل ہو گئی. فریدہ جی تو آپ کو پتہ ہے نا, ان کو راگ ایمن میں جو مرضی گوا لیں, ان کو 2 دونی 4 بھی کروا لیں نا وہ, اور میڈم جو ہے نا ان کا فیوریٹ راگ ہے. اچھا جی اب چونکہ اب انہوں نے, میں نے یہ پروگرام کیا تھا اینڈ شی ریئلی لوڈ اٹ. پھر میں نے ان کا منیر نیازی کا کیا, وہ بھی بہت ہی پاپولر ہوا, بے حد بے انتہا. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بی بی آئیں, میں ان کے گھر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو میڈم نور جہاں آئیں, تو بی بی جی ملاقات, اس نے کہا نہیں خواجہ نجم نے بڑے ینگ ہونے ہی آئے نے تو بہت اچھے پڑھے, تسی ضرور انہوں نے کام کرنا. اچھا میڈم کی عادت ہے غور سے پہلے دیکھنا, اس کے بعد پھر ادھر منہ ادھر کر لینا. اب انہوں نے جب مجھے قمر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کرنا ہے, تو میں نے فوراً فون کیا میڈم کو. فون اٹھا لیتی ہوں. میں نے کہا جس طرح میرا نام خواجہ نجم ہے, میں ٹیلی ویژن میں آپ کو فریدہ جی نے کہتی, ہاں اس کا کال آئی تھی فریدہ دی تو انہیں میں نے کیا سی, تو میں رات کو 11 بجے فارغ ہوں گا, 12 بجے آئیے گا. رات کے 12 بجے 3 گانے تھے میڈم کے, اور مجھے وہ بتا رہی تھی کہ میں ایک گانے کے اس وقت لے رہی ہوں 18,000, 6 گانوں کے ایڈوانس لیتی ہوں. پنجابی تو آپ کو پتہ ہے 82 کی بات کروں, 81 کی, اور ایڈوانس لیتی ہوں. اگر کوئی کینسل ہو جائے پروڈیوسر کی طرف سے تو 18 وہ لے کے آئے گا, وہ 6 کے تو ایڈوانس لے چکی ہے, اور لائے گا تو پھر میں بزنس ماڈل تھا میڈم کا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 3-4 خواتین جن کے نام ابھی میں لوں گا باری باری, یہ اتنی اچھی خود مطلب بزنس, اپنی مارکیٹنگ بھی, اور دیکھیے نہ کوئی نانا تھا, نہ کوئی نانی تھی, نہ کوئی بیٹی تھی, نہ کوئی بیٹا تھا جو کہ آگے لوگوں کو فون کر کے ہاں جی کی ڈیٹ. جس طرح نرگس کی ماں تھی, ان کا پاس کوئی نہیں تھا. توبہ کریں, ان کو تو زبانی یاد ہو جاتا تھا میڈم کو ڈیٹ کون سی کس کے پاس ہے. فریدہ جی بھی, اچھا روشن آرا بیگم بھی, چوتھی اقبال بانو. ان میں میڈم کا تو ورک لوڈ سب سے زیادہ تھا نا, باقیوں کا تو ورک لوڈ لمیٹڈ تھا. ایز ایکٹریس بھی تو میڈم کا تو ورک لوڈ میڈم 1942 سے کام کر رہی تھی. اب آپ سوچیے خاندان فلم 1942 میں بنی اور سپر ہٹ فلم تھی شوکت صاحب کی. اچھا جی پھر آگے ہم کو 11:30 بجے ٹی وی کی گاڑی چھکڑا, ابھی میں گیا ہوں نا, میں نے شمون ہاشمی کا پروگرام کیا, رات گئے, تو وہی گاڑی مجھے لینی ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں نے ترنم اور روشن آرا بائی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پروگرام, اسٹوڈیو بدلا نہ گاڑی بدلی نہ خواجہ صاحب بدلے. جی وہ اسی طرح, تو وہی چیز, وہی باتیں, وہی سارا کچھ. تو خیر بہرحال ہم گئے تو وہ کوئی, ہم 11:30 11:45 گیٹ کھلا, ہم اندر گئے. اچھا وہاں پہ سامنے ہی ہم انٹر ہوئے تو بابا جی ان کے جو استاد ہیں غلام محمد, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور منو بھائی وہ بہت اچھے کیا کہتے ہیں باجا کارڈز بڑے اچھے بجاتے تھے. تو میڈم نے کہا ہوا ہے کہ جو ٹائم ہو نا, یعنی رات ہے اور اگر ایوننگ ہے تو ایمن ہے, صبح ہو تو بھیرو, مطلب وہ والا راگ. یہ ضروری نہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے ریاض کروں آپ کے سامنے, میں ڈوئی بھی پھیر رہی ہوں کچن میں کھڑی ہو کے, یا میں میک اپ بھی کر رہی ہوں, تو میں ساتھ ساتھ اس کو گاتی رہوں گی تاکہ گلا میں نے کیونکہ جانا ہے ریکارڈنگ کے لیے, تو گلا تو میرا کھل جائے نا. یہ میڈم کا دیکھیں کیسی انہوں نے مجھے بات کی. کہتے اب جس دن انہوں نے کہا یہ گانا بند ہوگا نا, سمجھو نور جہاں کی. ہاں وہ تو کہہ رہے تھے گانا چھوڑ دوں گے تو مر جاؤں گے. اچھا اب وہ خیر آ کے بیٹھی تو مجھے کہتی جی کیا ہے پروگرام. میں نے کہا جی ترنم, ہاں وہ فریدہ آپ کی بڑا ذکر کرتی ہیں, تو کیا ہوگا. میں نے کہا جی اس میں آپ کا نام, پروگرام کا نام ترنم, نام تو بڑا اچھا ہے, تو اس میں کیا ہوگا. میں نے کہا جی آپ کی 2 غزلیں ہوں گی نئی جو ہم کریں گے اساتذہ کی یا وٹ ایور, تو وہ کون بنائے گا. میں نے کہا جی نظر حسین, وہ بھی بڑے اچھے ہیں. اچھا ہر چیز, میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, ہر چیز اچھی ہے, سارے ٹک پورے ہو رہے تھے. ہاں اچھا اس کے بعد کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کہ اس کے بعد اور کیا. میں نے کہا جی 2, ایک آپ کا پنجابی کا گانا ہوگا اور ایک اردو کا فلمی, جس کو دوبارہ سے EMI میں ریکارڈ کریں گے. کہتی یہ بھی بڑا اچھا ہے, نام ترنم, یہ بھی انہیں پسند آیا. تو کہتی ہیں اچھا ادھر ادھر باتیں ہوتی نہیں, تو کانٹریکٹ میرے پاس تھا, تو کہتی ہیں کہ تورمے کی دے ہوگے, ان کی لینگویج میں ہوتے ہیں پیسے. تو میں نے ایک کانٹریکٹ دے دیا. میں نے کہا جی ہمارا تو فیس آپ کو فریدہ جی نے بتایا ہوگا 500 روپے پر سانگ. کہاں 18,000 اور کہاں 500. ہاں ایک گانے کا. آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی. اچھا نہیں سنے, نہیں سنے انہوں نے کیا کہا. تو میں نے کہا مہدی صاحب آپ ان کو بھی فون کر لیجئے, فریدہ جی تو آپ کے ساتھ دوست بھی ہیں, انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہے. تو کہتی ہیں کہ خیر انہوں نے اس پہ بحث نہیں کی. اچھا مان گئی.
देखा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, कहती इसमें तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आती। तो मैंने कहा जी अब क्या किया जाए। अच्छा उन्होंने मेरा चेहरा देखा, उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने लाए कॉन्ट्रैक्ट दे के उन्होंने साइन। अच्छा अब मैंने फ़ारूक को देखा, हमने कहा तो हमारी लॉटरी निकल आई आज। हमने छाले मतलब दिल में मारी, मगर बाहर जाके मारी हमने। तो हम कहती हैं कि अच्छा एक शर्त है मेरी। मैंने कहा क्या? कहती अगर मेरी शक्ल अच्छी ना आए तो उसी वक्त स्टूडियो से चली जाऊँगी, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा अब इन द मीन वाइल मैडम इज़ अ लवली पर्सन, मतलब जब किसी पे एतबार कर लेना फिर वो उस हद तक चली जाती है कि वो फिर सेक्रीफाइसिंग जो बीच में आ जाता है ना एलिमेंट, और किसी सिंगर में ये नहीं है। शी केम आफ्टर 15 डेज शी केम, बिकॉज ये अक्टूबर की 15 तारीख थी और ये प्रोग्राम ये चलना शुरू हो जाना था अक्टूबर के एंड से। अच्छा उसका कलर आ गया हुआ था और बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ था, स्टूडियो ए था, तो इनको लाइट के आगे खड़ा किया, गाना पीछे से लगाया, मैं ऊपर चला गया हेडफोन। अच्छा थोड़ी सी अस्ताई, इन्होंने कहा था मैं अपना चेहरा लाइटिंग देखना चाहती हूँ। जब मैं नीचे आया तो मुझे लगा कि नागवारी सी गुजरी। इन्होंने कहा सर अपने क्रू को बुलाइए, लाइटमैन आए, कहते हैं कि आपको पता है मेरी डबल चिन है, ये लाइटिंग की आपने, मुझे पता है आप किसके शागिर्द हैं। अच्छा आप उसके शागिर्द नबी अहमद के शागिर्द हैं, जो मेरा 3rd असिस्टेंट होता था जब मैं चनवे की डायरेक्टर थी। 1952 की बात कर रही हैं आप, सारे सिफारशी हैं। अच्छा ये लाइटिंग की आपने, मेरी डबल चिन आ रही। अच्छा जी अब वो खड़ी हो गई, ले आओ बांडोर। अच्छा पीछे जो बांडोर थी ये मुझे यहाँ पे वो दें, मुझे यहाँ पे कट करें, यहाँ से चिन मेरी वो हो गई। अच्छा अब मुझे बेबी लाइट दें, अब एक ये जो होता है ना सफ़ेद लाइट, वो कहती यहाँ पे और करें ऊंचा, और करें और करें, यहाँ भाई लाइट हो गई। अच्छा उन्होंने स्टूल पे रख के वो दिया, अब काफ़ी अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा एक लाइट जो है ना अब मेरी सिर्फ इस हिस्से में आनी। मैंने कहा जी वो क्यों? कहती है इस वक्त तो मेरा दिल बड़ा कर रहा था कि आपको कोसूं, मगर ये है कि वो मेरी बातें दिल में रह गई। मगर आईज आर विंडो टू द सोल, ये भी तुम्हें मैं बता दूं, अगर आंखें चमकीली नहीं है ना तो वो इंसान डेड है। देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बात। उनको पता था कि जो ऑडियंस ने कनेक्ट करना है वो उनकी अच्छा मुझे अब कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया उन आँखों का, ये मैं पहले जल्दी से बता के फिर उनको बताऊंगा उन्होंने क्या किया इनके साथ। तो इन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं आपको बता दूं मैं हूँ कौन। मैं ऐसी सिंगर हूँ जिसने नौशाद के साथ काम किया, जिन्होंने मदर इंडिया, जिन्होंने मुग़ल आज़म में म्यूज़िक दिया। मैं वो एक एक्ट्रेस हूँ जिसने इनके साथ काम किया, जिन्होंने ये फिल्म की महबूब साहब, उनकी फिल्म अनमोल घड़ी थी उसमें। और मैं वही फरीदुन ईरानी जो पारसी कैमरामैन, उस समय पारसी कैमरामैन होते थे, उनके साथ काम किया। मुझे कोई बेवकूफ़ बना सकता है? She knew what she is. अच्छा फिर उन्होंने यहाँ शेड दिलवाया, फिर आँखों, मैंने वो क्यों कहती देखो तुम अगर मेरे दिल को अंदर से देखते ना, उससे तुम्हें पता नहीं लगता मैं कितनी नाराज़ थी। आँखों में गौर से देखते ना तो तुम्हें आँखों रूह की गहराई तक चली, यानी आइज़ आर विंडो टू द सोल, इन अदर वर्ड्स व्हाट शी सेड। सो बहरहाल मैंने तो खैर उसके लाइट हुई, फिर से उन्होंने टेक किया, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। अब मेरे से उनकी पक्की दोस्ती हो गई। अच्छा पैसों का भी उन्होंने नहीं पूछा। अब कहती किधर होगी रिकॉर्डिंग? मैंने कहा जी मैडम ऑडियो होगी EMI, वो भी बड़ा अच्छा है। कौन होंगे? मैंने कहा नज़र हुसैन। अच्छा अब नज़र साहब की चीज़ें जो हैं, आप तेरे प्यार में रुसवा हो के, जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं वो नज़र साहब की बनी हुई थी। नियत शौक भर ना जाए कहीं एमन में। अच्छा अब उनको भी पता होता मैडम को एमन पसंद, चलो जुगाड़ दो एमन। सबको पता है मलका को खुश कैसे करना, मलका को खुश कैसे। अच्छा फिर मेरे साथ तो बड़ी दोस्ती, इतनी दोस्ती हो गई कि अब मैं आपको ये बताऊं। अच्छा खैर वो तो सर हम अब साथ साथ चलेंगे थोड़ा सा। मैं आपको, मैडम ने जो फैसला किया ना, मैडम ने घाटे का सौदा नहीं किया। मैं अक्सर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरी नस्ल तक वो फिल्में नहीं पहुँचनी थी, मेरी नस्ल तक मैडम को आपके तरन्नुम ने पहुँचाया जी। मैडम को पैदा अल्लाह ने किया, लेकिन आने वाली नस्लों तक जिंदा आपने रखा। नहीं मगर उनका अपना भी सर अपना वो था, लेकिन अगर तरन्नुम ना बनता मेरी नस्ल तक उन्होंने बनाना था। कुछ ना कुछ और हो जाता। बताऊं क्या, देखें प्रेसिडेंट ज़ियाउल थे उस वक्त, तो एक उन्होंने जब पहला रमज़ान था ना, उसमें उन्होंने मैडम को बुलाया और मेहदी हसन थे, मैं मैडम मुझे अपने साथ ले गए भी प्लान जी। तो वहाँ पे रोज़ा खुलने से 2 मिनट पहले उन्होंने कहा जी मैं आपको बता दूं कि मैं अगर नूरजहाँ की गज़ल सुन लेता हूँ ना या कौमी तराना तो मेरा रोज़ा नहीं। तो इस पे तो लोगों ने को क्लैप किया, ओए हो 400 लोग थे, खड़े हो गए। अच्छा वो फिर चल क्या है? उसने कहा मैडम आप टीवी पे प्रोग्राम, उसने कहा देखें मेरे साथ प्रोड्यूसर आए, मैं शुरू करने लगी हूँ। तो ही वॉज वेरी आइडिया
سب کے اس میں تھا. سر وہ آپ نے ضیاء صاحب کا ذکر کیا نا, تو میری دادی نور جہاں کی بڑی فین تھی, لیکن مذہبی بھی تھیں, تو وہ کہا کرتی تھی پہلے ننگے موڑیاں نال گاندھی سی, ضیاء نے کیا موڑے ٹک کے گایا کر. نہیں وہ تو انہوں نے پھر ساڑی, آپ کو پتا میڈم تو وقت کے ساتھ ایوالو, ہاں ان کو پتا تھا کہ میں نے ریلیونٹ کیسے رہنا. اچھا سر, میڈم کی بھی بات باقی بھی کریں گے, اس ساروں کے پیچھے جو آپ کوئین میکر ہیں آپ کی بھی تھوڑی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں 50 سال ہو گئے, کیا چیز ہے جو آپ کو چلا رہی ہے اب تک؟ یہ موسیقی چلا رہی ہے, لوگوں کا پیار چلا رہا ہے, آپ کو کیا چلا رہا ہے؟ پیار نہیں, میری محنت. میں بڑا ڈیڈیکیٹڈ, اگر آپ نے مجھے آج کا دن دیا ہے نا تو میں 5 بجے, آپ نے کہا جی 6 بجے میں آپ کو لوں گا, 6 بجے میں 10 منٹ, میں 5:30 آئی واز ریڈی. بیکاز دیکھیں ہم نے ڈسپلن, جس سے میں نے ٹریننگ میں آپ کو اپنا وہ دوں گا, جو میرے کوالیفیکیشنز ہیں اس میں سب سے زیادہ میں واحد ڈائریکٹر ہوں who's been trained from abroad. سری لنکا, اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ہلوسم ایمسٹرڈیم کا 2 سال کا, پھر NHK ٹوکیو, پھر ڈزنی ورلڈ کا جو ہوتا ہے اینیمیشن کا, وہاں تک. یعنی پہلے پریزیڈنٹ ضیاء الحق تھے, انہوں نے, ان کو پتا تھا چونکہ آئی واز ڈوئنگ ترنم اور میں بہت سارے پروگرام, تو ان کا جہاں بھی بھیجا خواجہ نجم کو بھیجو. پھر مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے باقی کے جو تھے نا پریزیڈنٹ پرائڈ پرفارمنس سے لے کے ستارہ ایسا سارے ایوارڈز جو تھے نا وہ میرے جھولی میں پڑ گئے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز آف مائی ورک, یہ نہیں کہ میں ڈینگے مار رہا ہوں. موسیقی میں اکثر کہتا ہوں بالی ووڈ کیا ہے, میرے لیے تو لتا منگیشکر ہے. پی ٹی وی کی موسیقی میرے لیے کیا ہے, خواجہ نجم الحسن ہے. اچھا دیکھیے یہ ملک کیا ہے, اس ملک میں جتنی کوئنز ہمارے پاس ہیں, انڈیا میں تو ایک بھی نہیں, لتا نے کسی کو اندر آنے نہیں دیا. اب آپ دیکھیے میں 2 دفعہ گیا ہوں بالی ووڈ, بامبے, وہاں پہ آئی میٹ لتا جی اینڈ آشا جی, وہ بھی میں آپ کو ذکر کروں گا اس سے آگے. مگر وہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے روشن آرا بائی, ان کا میں نے پروگرام, میں نے بلکہ پہلے میں چہرے پروگرام. سر آپ چونکہ بات کریں تو میں اپنے سوالوں کو ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہوں. روشن آرا کی بات کرتے ہیں, ایک تو میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی, اب آن کیمرہ بھی کر رہا ہوں, ہم لالا موسیٰ ان کے گھر جا کے بھی ان پہ بات کریں گے. اینڈ شی ڈیزرو دس. واقعی وہ ایک طرف بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتی تھیں اور ایک طرف ریاض بھی کرتی تھیں, یا باتیں ہی بنی ہوئی ہیں؟ نہیں, کوئی باتیں نہیں بنی. اچھا, اتنی سادہ خاتون. دیکھیے میں یوسف کامران اب ہم میں نہیں ہیں, کشور آپا کے میاں, وہ میرے ساتھ چہرے پروگرام کرنے روشن آرا بیگم کے, لالا موسیٰ, ہم ٹرین سے گئے, وہاں سے ٹانگے سے ان کے ہم گھر گئے, کاشانہ روشن. اچھا اب میں جب گیا ہوں, وہ مٹکے میں ریاض کری تھی, تو میں نے کہا بیگم صاحبہ, یہ کہتی اصل میں میرے جو اسٹیپ سنز ہیں نا وہ پسند نہیں کرتے کہ میری آواز. میں نے کہا کاشانہ روشن جس میں آپ رہتی ہیں اور ملکہ موسیقی کی آواز باہر نہیں جائے, لوگ نہ سنیں, کس لیے؟ تو بس ان کی آنکھوں میں آنسو کہتے بس چپ کر جاؤ نجم, چلو یہ پروگرام تو ہم کر لیتے ہیں. تو اب آپ اس طرح کی وہ خاتون تھی. اچھا اس کے بعد 2 بلیاں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, تو مجھے کہتی ہیں, میں نے کہا جی ایک کام کیجئے, یہ جو 50 منٹ کے اب یہ پروگرام ہوں گے نا راگ رنگ, یہ ختم ہو جائے گا. پھر کہتی پھر کیا رہا ہے؟ میں نے کہا پھر وہی ہوگا جو 1935 میں جب آل انڈیا ریڈیو رائج ہوا ہے 34 میں, تو آپ کوئین تھی اور ملکہ پکھراج, دونوں, they were the only queens of آل انڈیا ریڈیو جو پوری دنیا میں چھائی بجتی ہی یہی تھی, ہر وقت ہی بجتی. وہ باتیں تیری, وہ فسانے تیرے, اور ان کی یہ ساری غزلیں, ڈولے رے من ہولے ہولے. تو کہتی اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی 3 منٹ کی جو آپ گاتی تھی, 3 منٹ 18 سیکنڈ کی جو توا ہوتا تھا 78 RPM, وہ وہیں ختم ہو جاتا تھا. اس سے پہلے آتی تھی میں ہوں اختری بائی فیض آبادی, یہ بھی کہنا پڑتا تھا کیونکہ وہ جو ریکارڈ ہوتے تھے نا اس میں ان کو تو نہیں, جیسے لتا جی نے گانا گایا خاموش ہے زمانہ, وہ آئے گا, اس میں انہوں نے جو لڑکی کا نام چلا دیا تھا, اس میں لتا جی بہت ناراض ہوئی تھی. اس کے بعد پھر دے ہیڈ ٹو اناؤنس, سنگر تو خود ہی بتا رہے تھے, میں اینڈ میں کہہ دیتی تھی. اچھا اس طرح ہوا. تو میں نے کہا ڈولے رے من ہولے, اور آپ کی 3-4 1-2 اور نئی چیزیں بنائیں گے. افتخار عارف صاحب بلکہ ہونے کو تو کیا ہو, ان سے ان کے پوڈ کاسٹ میں نے پوچھا, وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ روشن آرا کا مجھے فون آیا کہ میں آپ کی غزل. تو خیر مجھے کہتی میری ایک شرط ہے. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں لاکھوں روپے کہیں گی مجھے دو گے, تو وہ والی چیز نہیں کی. اس نے کہا دیکھو میری یہ 2 بلیاں ہیں, ان کی گود میں بیٹھے, ان بڑا پیار کریں, ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی. تو کہتی میری بلیوں کے لیے اگر گھنگرو لے کے نہیں آؤ گے پھر میں نہیں تمہارے ساتھ چلوں گی. جس دن تم مجھے لینے آؤ گے ریکارڈنگ کے لیے, ان کو ریاض کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. اچھا بہرحال اب میں جب گیا ہوں تو اچھا مجھے کہتی ہے مگر بلیوں کے جو گھنگرو ہیں نا وہ شوکت صاحب ہے نا تبلے والے, ان سے سر میں ٹیون کرا کے لائیے گا.
اچھا اب میں شوکت صاحب نے, کیونکہ انہوں نے تو طبلہ وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں بجاتے تھے شوکت حسین صاحب, اچھا صرف روشن آرا. میں گیا, پہلے میں ہیرا منڈی گیا, میں نے وہاں سے وہ گھنگرو لیے, ایک دکان انہوں نے مجھے بتائی تھی وہاں سے اٹھانے, پھر میں شوکت صاحب اور پھر ناجو ناظم حسین سرنگی والے, صرف یہ دو, باقی ان کے پیچھے تانپورے پہ اور ہوتے تھے لوگ. میں جب گیا تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے ان کو ٹیون کیا گھنگروؤں کو, ہنس پڑے آگے سے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا دو بناؤ نا, 2 بلیاں ہیں تو انہوں نے 4 تو پیر ہوں گے, تو انہوں نے 2 پیر بنا کے مجھے دیے. اب میں لے کے جب اندر گیا تو میرے ساتھ کشور ناہید بھی تھی اور یوسف بھائی بھی تھے, تو مجھے کہتی ہیں کہ لے آئے, میں نے کہا جی. ان کی گود میں انہوں نے کیا کیا, ایک گھنگرو کو, ایک بلی کو اس کو پہنایا پورا, دوسرا سیٹ ان دوسری کو پہنایا. اب وہ جو چھال مار کے گئے نا, چھن 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 چھن, کہتی ہیں آج کتنے دنوں کے بعد گھنگرو کی آواز, کلکتے کے بعد نجم سنی. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایسے لوگ ہیں یہ, میں آپ کو بتاؤں. مطلب وہ کتنا ادھر ڈپرائیو تھیں لالا موسیٰ. اچھا, اور مجھ پہ ٹرسٹ, یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, حالانکہ وہ کسی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہی نہیں آج تک. آپ کہیں نا کہ جی کون پروڈیوسر, روشن آرا کے علاوہ, میرے علاوہ کسی, ریڈیو پہ شاید کرتی ہوں سلیم گیلانی صاحب وغیرہ کے ساتھ, شروع میں بہت کم آتے, جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی خان صاحب کے, پھر تو وہ نہیں آئی نا. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ جو فلمی گلوکار آئے ہیں ان کا تو اپنا ایک اورا بن جاتا ہے, لیکن جو فلموں میں بھی گاتی تھی, لیکن جو پیور کلاسیکل گلوکارہ ہیں جیسے روشن آرا, البیل نینا, انہوں نے گایا ان کو جو مرد کلاسیکل گلوکار اور گھرانے تھے ان کی طرف سے ایکسیپٹنس تھی بہت زیادہ. میں کہتا ہوں اتنی زیادہ تھی, جتنے بھی گھرانے, اب آپ دیکھیے میں نے پیچھے جو میرا ہے آخری, وہ میں نے سارے گھرانوں پہ کیے, جتنے ان کے نئے سنگلز تھے نا, اسد امانت, اسد کا چھوٹا. اچھا میں میری پسند میں یہی کیا میں نے, آہستہ آہستہ میں نے کہا ان کی جو ایوولوشن ایک آگے جو چل رہا. پھر ان کا شام 84 گھرانہ, خان صاحب کے دونوں بیٹے وہ بھی بڑے اچھے. اچھا میری عزت بڑی کرتے ہیں اس لیے کہ میں پیار بڑا کرتا ہوں, اور میں نے کھلم کھلا کہتا ہوں, میں نے کہا دیکھیں مجھے اس میں ان کو میں اس لیے لیتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی, جو بھی وہ بنائیں گے ٹیون, انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں جانا ہے. کلاسیکل کی انہیں فوری طور پہ ہم کہیں گے جی ایمن میں, تو فوراً ایمن وہ ایک دم گھوم پھر کے ان کے آ جائے گا, اور ساتھ ہی وہ اس میں. سر کلاسیکل سے غزل کا ٹرانزیشن کریں تو ایک بہت زبردست گلوکار امانت علی خان, بہت اچھا, اور آپ کو پتہ ہے میری پسند, جی وہی 4-5 غزلیں, لیکن اس کے بعد ایک سڈن ڈیتھ. اچھا اس کے بارے میں بھی آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں, متس کلیئر کرتا ہوں کہ جو ایک کسی سے میں نے سنا کہ ان کو شاید اپینڈکس ہوا, وہ پھٹ گیا, اور وہ ڈاکٹر کے انتظار میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں انہوں نے جان دے دی. واقعی اس سٹوری میں کچھ صداقت ہے یا؟ مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ بیمار تھے, اس کے بعد تو وہ آئے نہیں نا. 74 کے بعد ہی نیور کیم, وہ کٹھے آئے تھے دونوں نکھار پروگرام میں, ایسے ہی کب آؤ گے, جس میں انہوں نے کٹھے گایا تھا. وہ اس طرح ہوا کہ خان صاحب, اب ہم جب اختر صاحب اس وقت تھے, ابھی وہ گئے نہیں تھے سیریکیوز, تو انہوں نے کہا بھئی, خلیل احمد ہمارا میوزک ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو مہدی حسن تو آتے ہی نہیں, کیونکہ جب سے ان کا گانا وہ مشہور ہوتا پیار بھرے دوش, اس کے بعد وہ اتنے بزی ہو گئے تھے فلمی پیسے کیش اور وہ. تو ایک کام کرو, کوئی اور ڈھونڈ کے لائیے غزل کے لیے. اس نے کہا دیکھو اب میں جس کو بلا رہا ہوں نا, اب آپ نے یہ نہیں کہنا نہیں ہمیں نہیں پسند آئے یہ وہ. اس نے کہا لے کے تو, اچھا اب دیکھا تو بڑا ہینڈسم گڈ لکنگ شہزادہ آ کے کمرے میں وہاں بیٹھے ہوئے ریسل روم میں. اب انہوں نے ہاں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے جب سنائی تو ہم تو, اور لائیو ہوتی تھی اس وقت, آڈیو ویڈیو دونوں. جو میوزیشنس تھے وہ پیچھے بیٹھتے تھے, اور خان صاحب یا فریدہ خانو وہ لائیو گاتے تھے. نیرا نے بھی کئی لائیو اس طرح کے کیے ہیں اس زمانے. ناہید اختر تو تھی لائیو سارا پروگرام کرتی تھی, بیبی فیس کے ساتھ ناہید اختر وہ. جی بالکل. تو یہ اس طرح خان صاحب. اس میں یہ ہے کہ جو میل غزل سنگرز کا مہدی حسن اور پھر چھوٹے غلام علی, اس کے بعد ایک گیپ, اور اس کے بعد کوئی تیسرا اسکول آف آیا ہی نہیں میوزک. تو اگر امانت علی خان اور جی جاتے اور تھوڑا سا ان کے ساتھ کام ہوتا تو ایک غزل کی بھی, میل غزل سنگرز کی بھی ایک لینیج آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اسد نے کافی ان کے کام کو ریپلیکیٹ ہی کیا زیادہ, بہت نئی پھر بھی چیز. جو چیزیں اس نے گائی ہیں, اسد واز مچ بیٹر. شفقت بہت اچھا ہے. اچھا ادھر سے شام 84 سے دونوں اچھے ہیں. شجاعت مجھے بہت پسند ہے. اچھا اس کے بعد شفقت وہ بھی, سلامت علی وہ بھی اچھا ہے. میں نے ان سے کام ابھی کیے ہیں نا, تو دے ڈیلیور دا گڈز. یو سی ڈونٹ ایکسپیکٹ. کروانے والے لوگ کم ہیں آپ کے خیال میں؟ کمپوزر وہ نہیں رہے, وہ کمپوزر اب کوئی نہیں ہے نا.
جتنے جن کے ساتھ میں کہ لمبی لسٹ وہ ٹائم ویسٹ ہوگا، میں کہوں گا جی وہ بھی چلا گیا، وہ بھی کیا ضرورت پڑی کہنے کی، اب وہ لوگ رہے نہیں ہیں. ابھی میں نے کیے ہیں پروگرام، میں کر رہا ہوں، بٹ جو بھی اچھا ہے. سر یہاں سے ایک تھوڑا سا سیاسی سوال، پی ٹی وی اور پرائیویٹ چینلز، پی ٹی وی نے بہت زیادہ بوجھ بھی اٹھائے رکھا اور لوگوں کو ایک کوالٹی کام دیا. اب ہم صرف یہ کہنے کی بات ہے کہ پرائیویٹ چینلز پہ نہیں ہو رہا، پی ٹی وی پہ پرائیویٹ چینلز نے ہماری موسیقی کو آگے لے کے جانے میں، موسیقی سے میرا مراد اچھی موسیقی، اصلی موسیقی کیا، یا پرائیویٹ چینلز کے بعد چیزیں اور خراب ہوئیں؟ دیکھیں وہ کھیل کھیلتے ہیں پیسے، جس کو پیسے سرمایہ دار بیٹھا نا اوپر سر. مسئلہ یہ ہے پی ٹی وی کا تو ریٹ ہے. ہاں میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں دیتا ہوں 3,000 روپیہ نصیب و لال کو، وہ کہتی مجھے 18 لاکھ دو گے، تو میں نے کہا تو میں تو تمہیں لوں گا نہیں، تمہاری اتنی وقت ہے. بھائی کہاں نور جہاں کا نصیب، اب میں نور جہاں کے گانے نصیب و لال سے کر رہا ہوں، میڈم تو چھتر ان کی بیٹیاں بلکہ ناراض سر ہوئی. میڈم کو قبر میں بھی جو ہے نا، سننے نا کیا ہوا اس دفعہ انہوں نے لیا نا اس کو نصیب و لال سے میڈم کے گانے، تو ان کی بیٹیوں نے مجھے کال کی، یہ آپ نے کیا انکل؟ میں نے کہا نہیں، میں تو میرے گھر میں وہ تھی، اپنا بیماری تھی، میں نہیں، آئی کوڈنٹ گو. تو کہتے بہت برا تھا. سر ہو ہی نہیں سکتا نا، کیپیسٹی نہیں ہے کسی میں بھی نہیں ہے. لیکن ابھی سر اس میں نہیں، ایک تھوڑا ایک چھوٹی سی سینس ہوتی ہے کہ اگر میں نے ٹریبیوٹ، دیکھو اول تو میں نے نہیں کیا، میں نے میڈم کا اس لیے نہیں کیا، آگے کون گائے گا نور جہاں کو، مجھے یہ بتائیے. میں ناز بھی نہیں رہی اب تو، میں ناز نہیں ہے، اور بھی بہت سارے جو. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر میڈم کو میڈم بنانے میں آپ کا رول ہے، ایسے تو نہیں ہم کہہ رہے نا. تو پیچھے ابھی جس طرح کئی میوزک کرٹک ہیں، ایون میں تو نام بھی لے لیتا ہوں، ڈاکٹر عمر عادل ہیں. اب ڈاکٹر عمر عادل کی اوتھینٹسٹی سے میرا اعتبار اس لیے اٹھ گیا، حالانکہ میری طرح وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، کہ وہ اتنی ہی تعریف میڈم نور جہاں کی بھی کریں گے اور کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے جو بھی ہے اتنی ہی تعریف نصیب و لال کی. میرا مطلب ہمیں وی شوڈ ناٹ کنڈیم. لیکن سر میڈم کی جگہ نصیب و لال یا شاہدہ منی تو پاسبل نہیں ہے نا. ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے نا، ہر ایک کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. اب میں چونکہ وہ سارے جب میں کر رہا تھا یہ پروگرام، دے ور آل الائیو. اقبال بانو، ابھی تو میں نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا. آئے گا سر ابھی. اچھا نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے اقبال بانو، فریدہ خانم، ابھی ان کے بھی ذکر نہیں آئے ہوئے، وہ آنے اچھا. اس کے بعد دیکھیے پھر ٹینا آئی، پھر نیرہ آئی، پھر مہناز. اب یہ تین لوگوں نے، لڑکیوں نے یوں کور کیا تھا. سر ان تینوں نے جو میڈم فریدہ خانم اقبال بانو کے بعد ایک وائڈ آنا تھا، وہ نہیں ان تینوں نے تھوڑا سا ناہید اختر، تھوڑی سی سریا ملتانی کر ہمیں ایک چیز مل گئی. تو اس پہ سر ہم آگے آئیں گے. اب ہم آتے ہیں میڈم پہ بھی، ہم دوبارہ آئیں گے فریدہ خانم اور اقبال بانو پہ. سر ایک تو یہ بتائیں کہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلمی ہیروئنز ہیں یا سنگرز ہیں جو ایک جیسے ژانرا میں ہوتے ہیں، اس میں کمپٹیشن بہت آ جاتا ہے. اب فریدہ خانم اور اقبال بانو انڈیویجولی تو آپ نے ان کے بارے میں بہت بات کی، اور بڑا دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اتنے بڑے نام کہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان میں کوئی رائیولری بھی تھی، کبھی میں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی لوز اسٹیٹمنٹ سنی نہیں، لیکن کبھی ایک دوسرے کی تعریف بھی نہیں سنی. نہیں. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ تال میل تھا نہیں تھا یا نہیں؟ وہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، مگر جب بھی ٹیلی ویژن پہ میں نے کام کیا ہے دونوں کے ساتھ، کبھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اگر یہ وہ گاری تو میں نہیں کہوں گا. اور آپ کو تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تو انہوں بڑا چنگا گوانا ہے مینو کیوں؟ میرے ساتھ ایسی بات کبھی کسی نے نہیں کی. میڈم نے نہیں کی تو پھر اب باقی کیا رہ گیا. دیکھیں بڑی تہذیب. میں اور فاروق واحد ایک کمرہ تھا 119 نمبر لاہور سینٹر پہ، جہاں ہم دونوں بیٹھتے تھے. دنیا کا کون سا ایسا سنگر ہے جو وہاں پہ آ کے نہیں بیٹھتا تھا؟ پروین شاکر کو لے لیجئے، اس وقت وہ اکیڈمی میں تھی، سی ایس ایس اکیڈمی میں، اور میرے پاس آئی کہ نجم کوئی ایسا میوزک کا پروگرام کریں، آج کل میں فارغ ہوتی ہوں. تو میں نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، میری پسند شروع کرتا ہوں، تم ایک میں اس میں اینکر کوئی نہیں رکھتا، جو سنگر ہے وہ خود ہی اینکر ہوگا، آپ اسکرپٹ لکھ کے دے دیا کریں. شی لائکڈ اٹ. کیونکہ وہ مہدی حسن صاحب کا جس دن پروگرام آیا نا، تو انہوں نے ایک دم مجھے چپکے سے تھما دیا. وہ میں نے کہا جی یہ خان صاحب باجے پہ وہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی خان صاحب یہ پروین شاکر ہیں جن کی آج کل بہت کتاب خوشبو پورے پاکستان میں پھیلی. تو انہوں نے یوں دیکھا، پروین کون؟ میں نے کہا جی یہ ابھی انہوں نے مجھے غزل دی ہے اور یہ چاہ رہی ہیں کہ آج آپ وہ گائیں. تو میں نے ان کے ہاتھ میں تھما دی. میں نے کہا یہ پھیل گئی بات. تو میں نے کہا خان صاحب ذرا دیکھیے گا اگر درباری میں بیٹھ جائے تو انہوں نے اچھا یہ سنگرز ہمنگ کرتے ہیں، وہ نہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، وہ ہمنگ کرتے رہے. کہتے دیکھو نجم استائی تو بیٹھ گئی ہے، اگر انترا بیٹھ گیا سب سے پہلے یہی گاؤں. دیکھیے قسمت لڑی ہوئی تھی پروین کی. اوے جب وہ ہو گیا اور پہلا ہی چلا دوسرے دن ہٹ، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. بڑی اچھی پروین اور فراز صاحب. دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں واحد ڈائریکٹر ہوں جسے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ فیض صاحب کی کتاب اٹھاؤں اور اس میں سے کوئی چیز سلیکٹ کروں، یا فراز صاحب کی کتاب اٹھاؤں. ہمیشہ
میں نے اول تو 76 میں فیض صاحب کے ساتھ پیام مشرق وہ ترجمہ کرے تھے علامہ اقبال کے پرشین سے اردو میں، وہ میں نے پروگرام ان کے ساتھ کیا، اچھا 76 میں. تو مجھے 4 چیزیں بھیجتے تھے، یہ فریدہ خانم سے 4 غزلیں، یہ 4 مہدی حسن سے، یہ 4 اقبال بانو سے، یہ 4 نور جہاں سے. اچھا وہ بڑا ہٹ ہوا. اچھا بیچ میں پھر وہ آ گیا معاشرہ، تو اس نے کہا اب میں نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس وقت ہی واز ایڈوائزر. اچھا فیض صاحب اپنی پرسنل انٹرسٹ سے بتاتے بھی تھے سنگر کا بھی. ہاں ہاں بہت. اچھا اس میں ایک اور واقعہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا سر، اسلامک سمٹ کانفرنس کا. جی ہاں جی. ایک تو اب ہمیں ہماری نسل تک نا کچھ چیزیں بڑی غلط بھی پہنچائی جاتی ہیں، اس میں یہ اسلام اور موسیقی بھی ہے. مطلب اسلامک سمٹ کانفرنس میں پوری دنیا سے مسلمانوں کے لیڈرز آئے اور اس کے ساتھ اس میں ایک میوزیکل نائٹ بھی رکھی گئی. جی اس میوزیکل نائٹ میں ساروں نے گایا بھی جی بالکل. اور فریدہ خانم کو منا کے فیض صاحب لائے. جی بالکل لائے تھے. اس طرح ہوا کہ سارے تو آ گئے. وی اسٹارٹیڈ ود مہناز، ایک سورت دل میں سمائی اگر آپ کو یاد ہو، نیرہ، اچھا پھر اخلاق احمد، ساون آئے ساون جائے. مجھے دیکھیں ابھی تک زبانی کیونکہ میں پینل پہ تھا تو مجھے یاد ہے. تو پتہ لگا جی فریدہ جی نے کہا میں تو نہیں آؤں گی. تو اب میڈم نے کال کیا، میڈم اپنا منیزہ، اچھا منیزہ ہاشمی نے ابو کو کہ وہ گئے، وہ لے کے آئے اس سے. یہ پھر انہوں نے گایا، سہیل رانا کی ہے نا غزل، سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں. یہ اس فلم میں تھی نا. ہاں وہ 3 منٹ 4 منٹ کی ریکارڈنگ ہے اس کی. بالکل. تو یہ گایا تو وہ بڑا اچھا گیا. تو اب دیکھیں وقت کا دھارا تو چلتا رہتا ہے نا، رکا تو کبھی نہیں. اچھا سر ابھی ہم آتے ہیں آپ نے کتاب شروع کی کہ کامنی کوشل کے ساتھ آپ نے انڈیا میں بیٹھ کے لاہور کی باتیں کی. تو تھوڑا سا انڈیا کے ہم میوزک کی بھی بات کریں گے. تو یہ سب سے پہلے بتائیں کہ کامنی کوشل کے ساتھ بیٹھ کے لاہور کی باتیں کرنا. دیکھیں کامنی جب آئی نا 80s میں، تو وہ ہماری دوست ہیں یاسمین طاہر اور نائل، ان سے بہت دوستی ہے کامنی کوشل کی. تو وہ ان کے پاس بلکہ آ کے ٹھہری بھی تھی. تو جب اوکس کا ہوا سینٹنری تو اس میں کامنی کو اسپیشلی بلایا تھا. اچھا پھر یاسمین نے گھر پہ ڈنر کیا تھا جس میں کامنی کوشل واز چیف گیسٹ، میڈم نور جہاں بھی آئی ہوئی تھی اس میں. تو جب وہ میں نے ان سے تعارف کرایا اپنا یہ وہ، تو جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ اس وقت ایک سیٹ تھا لگا ہوا، وہاں پہ وہ کوئی سیریل تھا وہ کر رہی تھی اور وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، یش راج وہاں پہ. تو میں سیدھا اندر میں نے کہا جی آپ سے ملاقات آپ شاید بھول گئی. انہوں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا جی آپ یاسمین طاہر کے گھر آپ سے اوہ اچھا پہچان گئی ظاہر ہے. آئی جسٹ ریمائنڈیڈ کہ جی یہ. تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہتی ہیں دیکھو وہ میرا گھر چبرجی کے پاس جہاں پہ ریواز گارڈن تھا، اس سے ساتھ ہی مدرسۃ البنات سے پہلے والا بہت بڑی کوٹھی تھی، اتنا بڑا لان تھا، ان کی ڈرائیو ہی ہو کے تو وہ جایا کرتی تھی. تو وہ اتنا آنسو. اچھا پھر وہ گورنمنٹ کالج گئی ہیں، پھر وہاں پہ وہ جو اس نے کہا مجھے 2 منٹ آپ دے دیں، میں اکیلے میں اپنے والد کے کمرہ جو ان کا آفس تھا میں بیٹھنا چاہتی ہوں. اتنا روئی ہیں وہاں اکیلی بیٹھ کے ان کے آفس میں. پھر انہوں نے جا کے جو پرنسپل انہوں نے نکالا اور پھر وہ آنکھیں ان کے وہ کر کے تو شی واز بیک. تقسیم نے بہت سے لوگوں کو نا بہت. اچھا سر ابھی ایک بات ہے کہ جب یہ تقسیم ہوئی 47 میں، تو آج ہم دیکھتے ہیں 76 سال بعد بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نقصان میں رہے، لیکن ایک چیز اس میں بارڈر کے اس طرف والے بھی نقصان میں رہے، یہاں تک کہ لتا جی بھی نقصان میں رہیں. اور لتا جی کا بڑا فیوریٹ جانرا تھا غزل میوزک. وہاں کے کمپوزرز کو، میں سنگرز کو تو نہیں کہتا، وہاں کے کمپوزرز کو غزل کی ٹیون بنانا آئی ہی نہیں. اور ہم پنکج ادھاس کی بات کریں، جگجیت سنگھ کی، انوپ جلوٹا، سب گریڈ بی غزل فنکار. فریدہ خانم، اقبال بانو، میڈم نے 3 منٹ کی غزل بھی جو ترنم میں گائی، ایک نئی جہت متعارف کرا دی غزل میں. اس طرف یہ چیز نہیں پنپ سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ان کے کمپوزروں کو نہیں آیا؟ بتاؤں. اچھا وہاں پہ فیمیل جو سنگرز ہیں نا، ایک تو لتا جی نے ان کو انکریج نہیں کیا، نہ آنے دیا. وہ یہ ہوتا تھا چپکے سے ان کو پتہ لگتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو لوں گا تو ان کا گانا ہی نہیں کرتے. یہ بات سچ ہے واقعی؟ بالکل سچ ہے. میں 2 دفعہ گیا ہوں. دیکھیں آئی وینٹ 2005 میں گیا ہوں، آپ میری کتاب میں لکھا ہوگا، اور 2007 میں. اچھا پربھو کنج ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں کہ فرسٹ فلور پہ اس سائڈ پہ لیفٹ پہ لتا جی ہیں. اچھا ان کا سیکٹری آیا تھا مجھے لینے کے لیے، عدنان سمی واز دیئر. تو اس سیٹ کہ آپ میری گاڑی میں جائیں، میرے پاس ہی ٹھہرے، صبح کو وہ آپ کو ادھر لے جائے گا. اچھا اب وہ پہلے اس سائڈ پہ لتا جی ہیں، رائٹ پہ لفٹ کے کونے پہ آشا رہتی ہیں. اچھا جب آپس میں جھگڑا ہوتا تھا تو لتا جی اپنا دروازہ بند کر دیں، آشا جی سے روز ہی جھگڑے ہوتے تھے آپس میں دونوں بہنوں کے. اچھا اب یہ ہے کہ لتا جی نے کسی کو آگے آنے بھی تو نہیں دیا نا. کلاسیکل میں دیکھیں ایک ہیں خاتون
وہ ابھی بھی ہیں مگر وہ ان کی اتنا بات بنی نہیں. سر بالی ووڈ میوزک بھی اتنا بڑا ژانرا بن گیا کہ اس نے سارے ژانراز کو بھی کھا لیا, اور لتا اتنی بڑی لتا جی کے بعد کوئی سنگر بھی تو نہیں آئی نا. اب دیکھیے آپ کہیں گے شرییا گھوشال ہے. اب میں آپ کو شرییا گھوشال کے بارے میں بات کروں کہ شرییا گھوشال جو ہیں وہ آئے نا جب وجاہت اترے تو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا میں جینا تیرے نال ایک گانا بنایا تھا, تو اس نے وجاہت نے پوچھا بی بی آپ کو پتہ یہ کون سا راگ ہے؟ تو کہتی نہیں کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ شیو رنجنی ہے. اچھا اب مجھے ایک دم یاد آیا حمید صاحب جب میں پروگرام کر رہا تھا فریدہ جی کا, تو انہوں نے ابھی باجے پہ کارڈ چھیڑے تو فریدہ جی کہتی, انہوں نے ہمیں کی شیو رنجنی جی بنایا. اس نے کہا جی. اچھا دیکھیں کیسی ٹریننگ تھی. اس نے کہا بی بی جی تانو, اس نے کہا ظاہر ہے ہمارے استادوں نے ہمیں ایک دم کارڈ چھیڑتے تھے, ہمیں پتہ لگ جاتا کس راگ میں یہ بنا. ٹریننگ تو یہی ہوتی ہے نا پھر. وہ شرییا, تو اس کا مطلب فیک, یہ سارے فیک ہیں سارے سنگرز. وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے نا, لیکن جو بات ہے کہ کمپوزرز غزل ایز اے ژانرا پن اپ نہیں سکی وہاں پہ. دیکھیں نوشاد صاحب کے بعد تو کوئی اور تھا بھی نہیں نا, یا نوشاد صاحب تھے. اچھا پھر اس کے بعد باقی کے جو لوگ ہیں شنکر جے کشن, یہ فلمی گیت تھے نا وہ سارے, غزل تو اس طرح کی تھی نہیں. آج سوچا تو آنسو بھر آئے, مطلب میں ویسے بات فلمی غزل بھی مدن موہن غزل اچھی بنا لیتے. لیکن فلم میں بھی اگین نا جو ہمارے یہاں فریدہ خانم اور اقبال بانو نے ایک جناتی اور کمالاتی کام کیا ہے, اس کی تو کوئی مثال بارڈر کے اس طرف نہیں. ایون ٹینا تک آپ آئیں, آزاد نظم کو بھی ایک گانے کی صنف بنانے میں ارشد محمود کا بھی کمال ہے, آپ کا بھی کمال ہے, لیکن ٹینا پہ ہم بعد میں آئیں گے. چلیں اس پہ تو ہم نے مان لیا کہ اس معاملے میں ہندوستان والے ہم سے پیچھے رہ گئے. اچھا سر, لتا کی آپ نے بات کی, میڈم نور جہاں کے بارے میں بھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی کو آگے نہیں آنے دیتی تھیں. وہ آپ کے سامنے یا پیچھے دوسرے سنگرز کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹس کسی کو روکتی؟ ابھی مجھے دیکھیں رونا لیلا نے تصویر بھیجی ہے جس میں اس میں صلح کھڑی تھی میڈم کے ساتھ, رونا لیلا سارے کمپوزرز تھے. اس نے لکھا ہوا تھا کہ 68 میں میڈم سے اس نے جا کے معافی مانگی تھی. وہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ مجھے میڈم نور جہاں کی اور اپنے ایک پیٹ کی آواز بہت پسند ہے. رونا لیلا نے پتہ نہیں کہا بھی کہ نہیں, دیکھیے وہ لوگ منسوب بھی کر دیتے ہیں, یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اس طرح نہیں. اور جو کہتے ہیں کہ رونا لیلا گئی ہی یہاں سے پاکستان سے میڈم کی وجہ سے. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اس وقت تو رونا گئی ہے 1975 میں, پھر آئی ہے 3 دفعہ میرے پروگراموں میں آئی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یا رونا لیلا میڈم کو کوئی زہر دے رہی تھی؟ کبھی بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. رونا کراچی میں تھی میڈم, وہ آتی تھی 5 گانے کیے نکل. بزمی صاحب زیادہ اس کو کر رہے ہوتے تھے, زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا میڈم سے. جب ان کا تو سر میڈم کو تو جو میڈم خود بھی کہتی تھی کہ اللہ کا مجھ پہ بہت کرم ہے. تو آپ محنت سے ایک لیول تک, آپ بھی بہت محنتی آدمی ہیں, میں نے بھی اپنے شعبے میں محنت کی, لیکن محنت کیپیسٹی تک ہی لے کے جا سکتی. میڈم کی تو کیپیسٹی بہت تھی جس پہ کوئی فنکار شاید. دیکھیں اگر لتا جی کہتی ہیں کہ دیدی جو ہے نا وہ جو بھی گا لینا, جس طرح دیکھیں لفظ ہائے جو محبت ہے, انہوں نے یہ مجھے کہا, اس نے کہا بڑا سخت آتا ہے, بلکہ انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا. مگر دیدی جب کہتی کتنا سہل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا جی 2 کون سے وہ ہے محبت, اس نے کہا جواں ہے محبت حسین زمانہ, مجھ سے پہلے سے محبت میرے, یعنی یہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک لفظ ہے جو کہ بہت مشکل آتا ہے, ہائے. کہتی میں نے لفظ ہائے جو ہے, چونکہ وہ ایکٹریس تھی نا تو وہ دل سے ہائے کہتی تھی. تو انہوں نے کہا جی کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا مٹیار نہیں میرے ہانڈ دیو, ہائے حال میرے تو ڈرنا. جس طرح عبرت نہیں کسی کو دے رہے ہوتے, میڈم نے. جو نصرت اور میڈم کی البم ہے, اب سوال میں پورا کرنا یہ بھی بڑا پرابلم ہو جاتا. ہاں یہ انہوں نے کہا تھا, اور وہ ماسٹر غلام حیدر اور نوشاد بڑے مشکل میں پھنس جاتے ہیں. جی ہاں. اچھا سر, ایون بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماس صاحب تو واپس ادھر آ گئے تھے, لیکن اگر دونوں کو ایک چھتری کے نیچے گوانا پڑتا, ابھی تو دونوں الگ ہو گئی تو محبت ان کے درمیان رہی. لیکن خیر وہ ہوتا تو کیا ہوتا, کہنا مشکل ہے. نصرت فتح علی خان کے بارے میں بھی, بلکہ شاید آپ نے کتاب میں بھی لکھا کہ نصرت فتح علی خان تو میڈم کے بہت بڑے عاشق تھے. سنا ہے انہوں نے پتہ نہیں گلاب اور ڈالرز جب میڈم آئی تھیں, جی, لیکن میڈم نے ان سے ایک گانے کے 2 لاکھ بھی لیے. اور جو نصرت اور میڈم کی 3 لاکھ ہاں, جو نصرت اور میڈم کی البم ہے, اب سوال میں پورا کروں پھر آپ, اس میں بھی کوئی میڈم نے دل سے نہیں گایا, مجھے تو دیکھ کے یہی لگتا ہے. اور دوسری جو پرائمریلی قوال ہوتے ہیں, جو سنگرز ہیں وہ قوالی کو تھوڑا سا لیس ژانرا سمجھتے ہیں. تو میڈم اور نصرت کا اس طرح تھا, میڈم بھی ان کو اپنے سے کم. مگر دیکھیے جو انہوں نے گایا نا صاحب تیری بندی, مجھے بڑا اچھا لگا.
مندیاں کے چنگیاں گایا اچھا ہے میڈم نے دونوں چیزیں. اچھا وہ میرے سامنے آئے تھے میڈم کے پاس کہ جی میرے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈویٹ. اچھا میڈم نے مجھے دیکھا کہ حامی بھر دوں, میں نے کہا, میں نے اشارہ, میڈم اشاروں میں بات کرتی تھی تو آپ میڈم کے ایڈوائزر بھی تھے. اچھا سنیں, تو وہ انہوں نے کہا جی میں کروں گی مگر میں 1.5 لاکھ ایک گانے کا لوں گی. تو انہوں نے کہا جی, انہوں نے اسی وقت اپنا جو وہ تھا ان کا اسسٹنٹ اس کو فوراً فون کیا, وہ بریف کیس میں لایا تو ان کے حوالے کیے میڈم. اور پھر یہ اب آپ سوچیے جب اس کے ٹریک بن گئے تھے تو ایم اشرف کا بیٹا, بلکہ آپ اس سے پوچھیے کہ آج کل بڑا بیمار ہے, تو میں اور میڈم جب ہم سیڑھیاں چڑھ کے ان کے اسٹوڈیو جا رہے تھے خان صاحب کے مزنگ چنگی پہ, تو میڈم نے جاتے ہی کہا اشرف صاحب کے بیٹے کو, ارشد تو ادھر سر اتنے ودا دیتے, میرے حسل تیدی کی تھی نہیں واپس لے کے. اچھا اسی میڈم نے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے یعنی ہمنگ کرتے اندازہ لگایا کہ یہ سر اونچا ہو گیا. کمال ہے. میڈم کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں. اچھا سر ابھی امید ہے آپ. اچھا ایک اور جو آپ کی میڈم کا کوالٹی 2-3 ہے, جب سالگرہ ہوئی نا ان کی 2000 میں آخری سال 21 ستمبر ان کی کال آئی کہ نجم پتہ نہیں ملے نہ ملے, سالگرہ آ رہی, میں تمہیں ٹکٹ بھیج رہی ہوں اور ہوٹل پی سی میں تمہارے انتظام کر رہی ہوں, ہما تمہارے ساتھ ہوگی, وہ سارا ارینج ذیل ہما. تو میں نے سوچا, میں نے کہا اگر یہ ٹکٹ بھیج دیں کتنی بدنامی ہوگی ٹی وی کا. تو اس وقت بیگ صاحب ایم ڈی ہوتے تھے, یوسف بیگ مرزا. میں نے کہا سر اس طرح وہ 21 کو ان کی ہے, تو میں نے 19 کو. کہتے ہیں وہ کیوں دیں گی, آپ آفیشیلی جائیے. اچھا جی مجھے ٹکٹ ملا پی سی کا, وہی سارا جو تھا. اب میں جب گیا ہما جی کے ساتھ ہی گھر گیا تو وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی لان میں, اور بہت سارے لوگ تھے کیونکہ ہما نے اس دن گانا تھا. تو مجھے دیکھ کے بہت روئی. اچھا پنک ساڑی پہنی تھی تو انہوں نے یوں کر کے ہٹایا تو یہاں اتنا بڑا وہ بنا ہوا تھا. کہتے اب تو میں زندگی سے اچھا تنگ آ گئی. اب مجھے اندازہ ہوا کہ شی از ٹائرڈ, ڈائلائسس بہت تھک جاتا ہے. کہہ رہی تھی, کہتی ہاں. اور پھر کہتی ہیں کہ وہ جو بھی ابھی بلڈنگ کے جو بکی ہے میری سیکنڈ انسٹالمنٹ آئی ہے, تو میں نے فکس کرا دیے, اور میں نے اس سے بیٹی سے کہا ہے کہ اس میں سے جو بھی آئے گا میرا سارا ڈائلسس اسی میں سے, پتہ نہیں 8 لاکھ کے کتنا ہوتا تھا اس وقت. تو بہرحال اچھا اب وہ اٹھ کے اندر واش روم میں گئی ہیں, تو ساتھ والے مسجد سے جو وہ تھے نا ان کے وہ آ گئے انچارج, تو آ کے کہتے ہیں آپ سے تعارف. میں نے کہا جی خواجہ نے. ارے آپ ہیں, آپ کا تو بڑا ذکر میڈم انتظار کر رہی تھی, اب 20 سال دیکھیں آپ کی کتنی دوستی اور پیار محبت ہے, اور مجھے کہہ رہی تھی آج نجم نے آنا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ 96 میں آئی ہیں یہاں پہ, یہ 2021 کی بات ہے, 96 میں جب آئی تھیں انہوں نے سب سے پہلے مجھے بلایا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے اور میں نے اتنے نمازیں نہیں پڑھی, تو مجھ پہ کیا واجب ہے. دیکھیں میڈم کو زبانی یاد تھا کہ میں اتنے روزے. اس نے کہتے میں نے کیلکولیشن کر کے کہا جی 95 لاکھ روپے. تو کہتی کیسے ادا ہوگا. اس نے کہا آپ 9 عورتوں کی چھتیں ڈال دیں, چھتوں سے مراد 10-10 لاکھ. ہاں. تو اس نے کہا میں کہاں سے ڈھونڈ, اس نے کہا وہ میں آپ کو کر کے دوں گا. آج کے دن سب کی چھتیں ڈل گئی تھیں. کہتے ہیں اب میڈم خالی ہاتھ اوپر جائیں گے, یہ ان کا فکرہ تھا. اگر میڈم یہ سب نہ بھی کرتی تو میڈم نور جہاں تھی. ٹھیک ہے, ہمیں ایک انسان کی بہت ساری سائڈز ہوتی ہیں, لیکن تھینک یو سو مچ فار برنگنگ دس سائڈ کہ جو میں ایک اور آپ کو بتاؤں, میڈم جتنی بھی ہماری ان کے پاس جاتی تھی نا خواتین, تو کہ جی میری بیٹی کی وہ ہے, تو انہوں نے ابھی دیکھیں حیات ہے ہمارا میوزک ڈائریکٹر جو ہے محسن رضا, ان کو انہوں نے کہا محسن ایک عورت آئی سی میرے کو, تو انہوں نے کیا کہ میری بیٹی کے جہیز کا وہ نہیں ہے, تو اگر پتہ کرو اگر واقعی وہ ہے ڈیزرو کرتی ہے تو میں اس کے جہیز بھی دوں گی, میں شادی کا بھی سارا ارینج. تو محسن گیا تو اس نے کہا جی میڈم ہاں وہ صحیح ہے. میڈم نے فوراً وہ دیا. اچھا اب جس دن ڈیتھ کے بعد میرے پاس آئیں یہ جو آپ کی سنگر ہے نا وہاں کی, کیا نام ہے ان کا, بڑا اچھا گاتی ہیں, پنجابی بھی سندھی سرائکی, سنم نہیں دوسری میرا چلنا نہ, ایک اور ہے بڑی اچھی, شازیہ خوش نہ وہ, بلکہ ان کے بہت گانے گائے انہوں نے, ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا. یہ جو تھے محمد نثار حسین کی کافی انہوں نے ان کے ڈراموں میں وہ گائی ہوئی ہیں چیزیں. اچھا وہ میرے ہنا نصر اللہ نہ ابھی ہیں مجھے اچانک ان کا نام وہ ایک دم. سریا خانم میرے پاس آئیں, کہتی خواجہ صاحب میرا بڑا دل کردا ہے, وہ جڑی بی بی دی کھڑکی سی نا جہاں سے اوپر وہ دیکھتی تھی کون ہے کون گیا, میرا دل کردا ہے میں وہ کار لے جاؤں. میں نے کہا چلو. اچھا وہ گھر چونکہ انسٹالمنٹ بھی آ گئی تھی, تو اس کے بعد ہم گئے اس کے, تو اوپر گئے, تو اسی وقت جب سریا اور ہم اوپر گئے تو اس نے کہا میں کھڑکی اتار کے اس نے بھی رکھی تھی,
توڑ کے نا کھڑکی اتار کے رکھی. تو اس نے کہا میں لے لوں بی بی تسی لے لو. تو اس نے کہا وہ پہچان گیا تھا. اب کھڑکی میں نے اٹھائی, اب ہم باہر نکلے تو 20 عورتیں باہر کھڑی تھیں. تو اس نے سریا کو اس نے کہا بی بی جی کتنے نے؟ اس نے کہا ان کو تو انتقال ہو گیا 1.5 میں. کہتے تبھی ہمیں وہ 25,000 روپے انہوں نے لگایا ہوا تھا مہینے کا منی آرڈر نہیں آ رہا تھا تو ہم پریشان تھے, اس لیے ہم آج چل کے آئے کہ دیکھیں بھی خیریت ہے بی بی. یہ تھی میڈم نور جہاں. اچھا سر, ویسے میں اس بات پہ بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ انسان مرنے کے بعد جہاں دل کرے دفنا دیں تو چلا گیا, لیکن جو میڈم کی ایون تدفین پہ بھی کنٹروورسی ہوئی کہ ان کو لاہور دفنانا چاہیے تھا, کراچی نہیں, تو اس پہ میڈم کی کوئی وصیت تھی یا؟ جی انہوں نے کہا تھا ہنا جو ہے نا بڑی بیٹی وہ طے کرے گی کہاں پہ. فی الحال تو جب انہیں کہا بھی تھا, کہا گیا تھا اگر کہیں تو جہاز, تو ان کا نہیں یہیں پہ اب تو ٹائم نہیں رہا. اور آج 27ویں کی رات, یہ کیسے ہو سکتا ہے 27ویں کی رات اور میڈم, دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے. اچھا اسی نے جنازہ پڑھایا جس نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ میڈم کو یہ تھا. اچھا دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں. اب مختار بیگم میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 82 کی بات ہے, میں اور راحت کاظمی کلاسک آور کر رہے تھے ایک پروگرام. وہ تھا اس میں جس نے آپ کو میں نے بتایا نا جس میں سارے ہمارے یہ رولو اور یہ وہ, تو وہاں پہ لطف اللہ خان صاحب تھے, بڑے دوست تھے. ان کی کال آئی کہ نجم میں نے اس کو منا لیا مختار بیگم کو, فدس 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور وہ کریں گی تو تم دونوں آ جاؤ. اچھا ہم صبح کی جو گاڑی یہاں سے جاتی تھی نا, میں اور راحت, ہم اس پہ بیٹھے 10 بجے صبح 6 بجے یہاں سے چلتی تھی, 10 بجے رات کو پہنچتی تھی. اچھا اس کا نام تھا کیا, کراکرم ایکسپریس, اس پہ ہم گئے. اور ہم جب کراچی کینٹ میں اترے 10 بجے تو سائرہ کاظمی بھی آئی ہوئی تھی لینے کے لیے اور لطف اللہ صاحب. تو اس نے راحت نے کہا سائرہ تم گھر چلی جاؤ, ہم ان کے ساتھ آ جائیں گے. اب ان کے ساتھ ہم بیٹھے, ان کے گھر گئے. کوئنز روڈ آپ نے اگر دیکھا, پرانا کوئنز روڈ. اچھا اب وہ جب یوں کر کے ہم ٹرن کیا تو ایک بہت خوبصورت اتنی ہیوج مسجد اور بی بی جی کا چھوٹا سا پرانے زمانے کے وہ موٹی اینٹ کے نہیں ہوتے, پنک کلر کا ایک چھوٹا سا ولا. تو میں نے کہا لطف اللہ صاحب اتنی بڑی مسجد اور بی بی کا گھر, کہتے دیکھو اس کی بھی بڑی کہانی ہے. جب یہ گزرتی تھی یہاں سے تو وہ مسجد بن نہیں رہی تھی, تو انہوں نے اس دن معلم کو بلایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بن رہی. اس نے کہا لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم کہاں سے دیں. انہوں نے کہا انہیں اسی وقت اپنے ڈائمنڈس کے 2 اتارے اس کے ہاتھ, اس نے کہا بتائیے گا نہیں کہ کتنے آئے ہیں, یہ مجھ سے, یہ آپ اور میرے درمیان ہے, یا اللہ کے درمیان ہے, آپ جائیے جتنے بھی آئیں گے, اگر اور بھی مزید ہوگی تو آئی ایم ولنگ ٹو پے, مگر یہ بن جانی چاہیے. اب میں جس دن گیا وہ بن چکی ہوئی تھی مسجد, اور اس پہ نام. اچھا پھر وہ آئے, جب ظاہر اتنا انہوں نے پیسہ لگایا تو اس نے کہا جی نام, اس نے کہا نام اللہ کا لکھیں, میرا لکھیں گے تو جو نہیں دے رہے تو کہہ کہ ہم نے نہیں جانا, یہ تو عورت تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گانے والیاں جہنم میں جائیں گی, اور جو آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی. ہاں بالکل سر. اچھا سر, اب اسی اینگل کو ایک اور اینگل سے, آپ کی کتاب کا ایک جملہ جب میں نے پہلے بھی پڑھی لیکن آج میں آپ سے بات چیت کرنی تھی تیاری کے لیے, میرا بڑا دل دہل گیا کہ آپ نے ناہید اختر کے بارے میں لکھا شی واز پینی لیس. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ آرٹسٹ کی جو منی مینجمنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے کمایا تو بہت ہوگا, تو آرٹسٹ کی منی مینجمنٹ پور ہوتی ہے یا واقعی جو مولوی کہتے ہیں ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی, کیا چکر ہے؟ نہیں, ناہید بہت سمپل, بہت اچھی. اچھا اب آپ دیکھیں نا, انہوں نے بلکہ جس سے شادی بھی کی وہ بڑا اچھا انسان, اچھا رہا. لوگ تو کہتے ہیں انہوں نے ان کو گانے نہیں دیا, بڑے ظلم کیے. نہیں, she decided not to sing. It was her decision. It was her decision because اس نے یہی کہا تھا کہ ماں باپ نے اتنا کمایا میرے سے پیسے لے کے, تو اب میں نہیں گاؤں گی. She stopped singing. So even singing was a trauma for her because that was imposed on her. دیکھیں سب کو اس نے پالا, پہلے بہن کی شادی کی, پھر بڑی والی کی, پھر وہ دوسرے جو بھائی تھے ان کو پالا, ان کے بچوں کو پالا, تو اب وہ کب تک پالتی رہتی. 89 میں شی واز سک اینڈ ٹائرڈ. اور مجھے ابھی شادی زیبا بھابھی کے گرینڈ اس کی تھی, اس میں وہ آئی ہوئی تھی, دونوں بچے تھے. میں نے کہا ناہید کچھ کریں, کہتی دیکھو اب یہ بڑی ہو گئی ہیں, میری بیٹی کالج میں جاتی ہے نا تو لوگ پھر چھیڑیں گے کہ ناہید کی بیٹی ہے. اچھا پھر میڈم زیبا نے ان کو دلوایا بھی اسٹائپنڈ. ہاں وہ شہباز شریف. جی بالکل, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اینڈ وچ از اے ویری گڈ تھنگ. وہ تو سر دیکھیں فنکار, میں ابھی ڈاکٹر مبارک علی کا پوڈ کاسٹ کرنے گیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے اب, اور اس حکومت سے اتنا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے آدمی کو گراؤنڈ فلور پہ ہی فلیٹ دیتے. ہی از لیونگ ان فرسٹ فلور. تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے اتنا کیا, تو یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی آرٹسٹ پہ. احسان تو نہیں ہے مگر کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے, کرتے نہیں, ورنہ آج کل کون پرائرٹیز نہیں ہے زندگی. سر اب آتے ہیں کہ ناہید اختر کے ایرا کی 2 اور خواتین, اگین جن کے پیچھے مین بیہائنڈ دوز وومن آپ ہیں, نیرا نور.
ایک تو نیرا نے جو کتاب، یہ بڑا سمپل لگتا ہے کہ خاتون نے بیگم اختر کے ریکارڈ سنے، ریہرسل کی، اور واقعی صرف وہ یہ کر کے نیرا نور بن گئی، استاد تو انہوں نے نہیں رکھا. اچھا سنیں، اس میں یہ تھا کہ جب 68 کی بات ہے، یہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ریڈیو پہ اس زمانے میں باقاعدہ آڈیشنز ہوتے تھے. صحیح. اور اس آڈیشن میں کون تھا؟ روشن آرا بیگم، امانت علی خان. آپ نے لکھا کتاب. جی بڑے ٹف ججز تھے. بڑے اچھا. اب یہ جب انہوں نے گایا تو ایک دم وہ چونکی. روشن آرا بائی کہتی ہیں لڑکی تمہاری کتنی پیاری آواز ہے، کس سے سیکھا؟ اس نے کہا جی میں تو گھر میں میرے 78 RPM کا ریکارڈ، تو میں وہی سارے دن کملا جھریا اور بیگم اختر کو سن کے میں نے اپنے آپ کو نا اس طرح رواں کیا ہے. اچھا بہرحال جو بھی تھا نیرا نے سیکھا، بعد میں سیکھا بعد بھی تھے. ہاں بالکل، اس کے بغیر تو رواں فلمی گانا بزمی صاحب کا گانا وہ آسان تھوڑی ہوتا ہے. اتنے اچھے، وہ بھی بہت مشکل گانے تھے. تو نیرا واز اے گریٹ سنگر. اس کی اتنی سینسٹیوٹی جو تھی وہ کسی اور سنگر میں نے نہیں دیکھا. مہناز میں تھی. وہی بات ہے، مہناز پہ ہی آ رہے تھے. مہناز کو اس طرح میں نے نیرا کے ساتھ بہت کام کیا. اب آپ دیکھیں 74 میں جب ہم پہلی دفعہ انہوں نے گایا وہ والا بہزاد لکھنوی کی جذبۂ دل گر میں چاہوں. اچھا اب میں نے اس دن مجھے یاد ہے ہڑتال ہوئی تھی لاہور سینٹر پہ، تو اختر صاحب نے کہا نجم ذرا جلدی لے آنا نیرا کو، کیونکہ 1 بجے سے پہلے آڈیو بھی کرنی، ویڈیو بھی کرنی ہے. تو 9 بجے ہم گئے، آڈیو کی پھر ساتھ ہی ویڈیو کی. اچھا ویڈیو کرنے کے بعد پورے 1 بجے وہاں سے نکلا ہے جذبۂ دل. اب دیکھیے جب یہ یوم شہداء 2012 کی، اب میں آگے جا رہا ہوں ٹائم لیپس میں، تو وہاں پہ مجھے کال آئی کہ جی یوم شہداء ہم نے کرنا ہے. تو ہمیں ان کا بیٹا میجر عزیز بھٹی صاحب جو نشان حیدر تھا، ان پہ تھا یہ یوم شہداء. تو ان کا بیٹا ظفر، اس کی کال، ان کی جو بیٹی بھی تھی وہ میری بیگم کے ساتھ کنیٹ کالج میں پڑھتی بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیرا کو بلائیں. تو وہ اعجاز میرے والد کو بہت پسند تھا. تو نیرا پہلے تو 2012 کی بات ہے، 13 کی، اس وقت اس نے چھوڑ دیا ہوا تھا. تو میں نے کہا دیکھو شہداء کی بات ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے اور یہ چیز بھی بڑی اچھی ہے اور ہے بھی. تو کہتی ہے کہ چلو تم کہتے ہو تو میں آ جاتی ہوں، اس شرط پہ آؤں گی کہ مجھے مری کی تم سیر، آخری سیر میرے ساتھ. مجھے نہیں پتا تھا کہ شی از گوئنگ ٹو، ہم اس کو وی گوئنگ ٹو لوز ہر. تو اس میں جب وہ شعر آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں جذبہ دل گر میں جو اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو پر یاد رہے، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے یا جب سامنے منزل آ جائے. یعنی یہ 2 ایسے خوبصورت شعر ہیں کہ وہ میں نے اس سے سوچا، میں نے کہ اس میں کیا تھا جو بہزاد لکھنوی نے 1950 سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تو انہیں کیوں پسند تھی. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت مجھے چونکا دینا، بھٹکا دینا جب سامنے منزل. دیکھیں دوسری اس کے لیے مہم کے لیے تیاری، اتنی اچھی بات ہے. یعنی کیا خوبصورت بات ہے بہزاد لکھنوی. میں حیران ہو گیا. اور پھر نیرا نے گائی بھی بہت اچھی ہے. سر ابھی تک آپ بڑی گڈی پکچر ہماری خواتین سنگر کی پینٹ کر رہے ہیں. مہناز اور نیرا بھی ایک زمانے میں گا رہی تھی، ان میں بھی کوئی لیگ پولنگ، کوئی ایسی چیز؟ میں نے کٹھے، آپ کو پتہ ہے جو میں نے پروگرام آخری کیا تھا 2005 میں، دنیا ساری کٹھے تھی. طاہرہ، نیرا، ٹینا، مہناز، فریہ پرویز، 5. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ذل ہما بھی ہوتے تھے. یہ لوگ تھے. سر ایک ملکہ رہ گئی ہیں جو درباروں میں بھی گاتی، دربار کی بھی ملازمہ تھی. آخری میرا خیال ہے ایک جو سلسلہ تھا ملکہ پخراج. جی ملکہ پخراج. اور ان کی بڑی زبردست قسم کی جو آٹو بایوگرافی بھی چھاپی اجمل کمال نے، آج سے بھی انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا. تو وہ بتائیں. اور سر کا سفر کیا 13. ہاں اچھا وہ بھی بتائیں. اور یہ بتائیں کہ جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے، واقعی وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلی گئی تھی جب ایوارڈ میڈم نور جہاں کو ملا تھا؟ اس طرح تو نہیں تھا، بٹ دین یو سی، ظاہر ہے جب ان کو نہیں اناؤنس ہوا ہوگا اور میڈم کو ملا ہوگا تو ون فیلز، کیونکہ شی واز آف دا سیم اسٹیچر. رادر کچھ معاملوں میں تو وہ میڈم سے جو کلاسیکل ایک بیک گراؤنڈ اور وہ جو پہاڑی گیت تو وہ میڈم کی بس کی، وہ تو کسی کے بس کی. میں آپ کو بتاؤں کہ ملکہ پخراج جو ہے نا، ان جیسا، بلکہ وہ کہتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال کا، میرے پاس آڈیو اگر کہو تو تمہیں وہ دوں. انہوں نے کہا جتنا تلفظ اور جتنا شستہ ان کو وہ اقبال کو گاتی ہیں تو اور کوئی نہیں گا سکتا. یہ انہوں نے کہا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کے کیا چاہتا ہوں. پھر مسجد کرتبہ دونوں طاہرہ نے انہوں نے گائی ہے. اور تلفظ میں تو ملکہ کا کوئی جواب نہیں تھا. اب میرے پروگرام میں she was not formally educated. لو پھر بسنت آئی، دیکھیں یہ سارے گانے وہ لفظوں
چیزوں کو یوں پکڑ کے جو ہے نا گرفت ان کی, اور وہ جو روب اور دبدبا ان کا ذات کا بھی تھا, وہ ان کی سنگنگ میں سیکھا ہوا کس سے ہے, جو استاد بڑے غلام علی خان کے والد سے انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. اب آپ سوچئے کتنا بڑی گائکہ ہیں جن کو, اچھا ایک تو ٹرینر انہوں نے رکھا ہوا تھا اردو کی علیحدہ تھا, آتا ان کو سکھانے, پھر اس کے بعد پرشین علیحدہ تھا, پنجابی, یعنی تینوں ڈوگری یہ وہ ساری پہاڑی میں جو گاتی تھیں, اور وہ کمال اللہ کی دین تھی, اللہ کی دین تھی, بڑی اچھی خاتون. اتنی میں نے تو ان کے ساتھ 13 ایپیسوڈز کیے ہیں, اور مجھے بالکل بیٹوں کی طرح باہر جاتی تھی نا, اچھا میں تیرے واسطے لے کے, ایک دفعہ وہ یہ ہے نا جو نیلا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, فیروزہ چاندی میں وہ لے کے آئیں مجھے دینے کے لیے کہ یہ تیرے لیے میں لے کے آئی, میں گئی ہوئی تھی. تو ایران گئی ہوں گی, ایران سے میں بھی فیروزہ لایا تھا. تو وہ اب دیکھیں پیار ایسا ہوتا ہے, میرا اینڈ تک تھا ان کے ساتھ پیار, دائرہ کے ساتھ اب تک. یہ لوگ بہت شارپ خواتین تھیں, ان کو یہ پتا تھا کہ مرنا تو ہم نے ہے, لیکن مرنے کے بعد جو ہمیں چیزوں نے زندہ رکھنا ہے وہ ہمیں یہ ہے. میرے ساتھ تو دیکھیں غلام علی صاحب کی ابھی تک دوستی ہے, ابھی تک سے مراد ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں نا لاہور, تو سب سے پہلے وہ ذوالقرنین, آپ بالکل میرے بڑے پیارے انہوں نے دوست ہیں, فریدہ خانم سے مجھے ملوایا تھا. جی شادی پہ, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تم ضرور آؤ گے نا تو مجھے ضرور ملنا. سر باتیں تو بہت سی ہیں, ہم ایک دفعہ دوبارہ بھی بیٹھیں گے, خاص طور پہ میں ناظرین کو بھی بتاؤں جو اسٹے بیک والی کہانی ہے, جو گوروں والی, وہ تو اگلی دفعہ ہوگی. اس سلسلے کی آخری کڑی جن کو میں لاسٹ لیجنڈ کہتا ہوں, اس کے بعد مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا, آپ بڑے پازیٹیو ہیں, آپ کو شاید آتا ہو, ٹینا ثانی. میرے خیال ہے ابھی ہم نے اقبال بانو کا ذکر نہیں کیا. سر اقبال بانو کا ذکر بیچ میں, وہ اگلی دفعہ بھی کریں گے. نہیں ابھی نہیں کیا, ہم نے کیا ہی نہیں. سر چلے اقبال بانو اور ٹینا ثانی کی بھی ایک کڑی ہے, وہ جو فیض, وہ اکٹھے کریں گے, میں ابھی وہی کرتا, اسی لیے میں نے اقبال بانو سے کر کے پھر ہم ٹینا ثانی پہ, ٹینا کے ساتھ ہی میں آپ کو اس میں کر دوں گا, کیونکہ وہ بھی بہت, ابھی میں نے ان کو بھیجا تھا. اصل میں بانو آپا جو تھیں وہ میری نیبر بھی تھیں, گارڈن ٹاؤن میں ہمارے گھر کے سامنے رہا کرتی تھیں. اچھا دہلی گھرانے سے ان کا تعلق تھا, اور ملتان میں جب میں نے 74 میں ان سے وہی بلیک اینڈ وائٹ گانا کیا نا, تو وہ ٹرین پہ آتی تھی. اچھا آ کے مجھے, میں ٹرین پہ آ کے سامنے ایک ہوتا تھا ہوٹل بڑا مشہور, اب تو وہ اس کی رہی نہیں, ٹوٹ گیا ہے, چھوٹا سا کلونیل تھا بالکل اسٹیشن سے باہر, اس کا نام تھا کیا, نہیں ذرا نام لیں, سر مجھے تو لاہور کے نہیں ان کی, بلکہ جو بیگم تھی وہ بھی وہ تھی. اچھا باہر وہ ہوٹل میں سب سے وہیں پہ ٹھہرا کرتی تھی, اور پہلے سے ہم ان کو بتا دیتے تھے جا کے کہ جی آپ اس ہوٹل میں ان کا وہ انتظام کر دیں. اچھا پھر آتی تھی باقاعدہ ریہرسل اور شستہ ان کی سارا تلفظ, اور وہ اس کے بعد پھر ان کی جب لاہور شفٹ ہو گئی پرماننٹلی, پھر تو میرے گھر کے سامنے تھی, روز ہمارا اٹھنا بیٹھنا. پھر انہوں نے میرے پروگرام کرنے شروع کیے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کافی سارے میرے کیے ہیں, اور جو گرپ, وہی بات ہے گرپ اور جو انداز. اچھا دیکھیے میں ایک بات کروں, فریدہ جی کی انگ اور ہے, بالکل ہی اور ہے, بہت اور ہے نا, اور ان کی جو گائکی ہے وہ بھی آف بیٹ گاتی ہیں, مگر سم لے کے آتی ہیں. مگر جو بہلاوے ہیں نا وہ فریدہ جی سے اچھا کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں, جس سے مرضی آپ کروا لیں, یوں جا رہی ہوتی ہے, گلائڈ کر کے آتی ہیں, اور آ کے ایک دم سم کہہ کے پھر نکل جاتی. اچھا اب ان کا بانو آپا کا یہ تھا کہ ان کی اردو بہت اچھی ہے. اچھا اردو سے مراد ہے کہ ایک تو گانے کا انگ بہت سیدھا سا, اور وہی جب بلکہ سیدھا گانا بھی بڑا مشکل ہے, بقول وہ ان کے استاد کہا کرتے تھے کہ وہ اس طرح ہے سیدھا گانے جیسے ہوا میں آپ وہ نہیں باندھتے, گرا باندھنے کی والی بات ہے یہ, اتنا ان کا تلفظ. اور جب ناشاد صاحب آئے نا تو انہوں نے کہا کہ اتنی اچھی سی, انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, تو ہر چیز ہے محو خود نمائی انہوں نے گائی, وہ غزل اقبال ڈے تھا, اتنا اچھی گائی بھی آپ سنیے, دبنگ انداز. جی پہلا گانا ہی دل توڑنے والے دیکھ کے چل الفت کے دیکھی کیسا گانا گایا ہے. وہ کہتے ہیں ماسٹر عنایت حسین کہ میں تے جدوں بی بی آئی ہے تے سانو اعتبار نہیں سی کہ اتنا اچھا گانا. وہ سر ایک ریکارڈنگ ہے شاید دبئی کی, قتیل شفائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گا رہے ہیں رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں, ہم نے خوش ہو کے بھنور باندھ لیے پاؤں میں. پھر سر اس روایت کیسے لوگ تھے, اب آپ بتائیے کہ میرا اگر ان لوگوں کے ساتھ نہ میں نے ملا ہوتا, ایک تو مجھ میں اویئرنیس نہیں. ایک تو آپ آن کیمرہ آج میرے سے وعدہ بھی کریں گے کہ ان سب لوگوں پہ ایک علیحدہ پروگرام بھی ہم کریں گے, اور آپ ٹائم نکالیں گے. جی ضرور, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ہم اپنی بجٹنگ بھی کریں کہ ہم ان کے گھروں پہ یا جو بھی اویلیبل جگہ ہیں ان پہ جا کے کریں. اور لالا موسیٰ تو ہم ضرور جائیں گے, روشن آرا کا یہ وہ ہے. اس کڑی کی آخری نمائندہ ایک پڑھی لکھی پوش خاتون
جس کو آپ لوگوں نے پاپ کے بجائے آزاد نظموں پہ لگا دیا، ٹینا ثانی. جی ٹینا تو میری بہت اچھی ابھی بھی دوست ہے, ابھی ہم نے پروگرام بھی کیا ہے. اور میں کراچی جاؤں گا, آپ نے ان سے مجھے لنک اپ کرنا ہے, ایک پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ میں نے کرنا ہے, کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ. دیکھیں ابھی تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا, ٹینا کے بعد تو اب کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں, یعنی کہ میں اور آپ اس بات پہ ایک پیج پہ ہیں. لاسٹ نہیں, ابھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی غزلوں کا وہ کچھ چیزیں کی تھی, تو ٹینا نے واپس مجھے بھیجا کر کے کچھ اچھی غزلیں. سر ان سے گوا لیں 2-4 البمز ٹینا سے, بڑا ضروری ہے. اس میں پھر دیکھیں اس کو ریہرسل کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا. جس طرح اس نے وہ 2 مختلف شاعروں کو کس طرح جوڑا ہے, بڑا خوبصورت. وہ جو داغ اور غالب کی, وہ میں کل گاڑی میں سن رہا تھا, بالکل ایسے. وہ لگائیے گا ضرور کیونکہ اس کو بہت میں نے ہی ریکارڈ کیا ہوا ہے. اس کے اینڈ پہ ہم بیک گراؤنڈ پہ وہ لگا دیں گے, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. اچھا ابھی وہ انڈیا کے جو سنگر ہے اس نے یہ گائی ہے, یہ غزل ٹینا کی. سر ان لوگوں کے بس کی آشا جی نے گا سکی. آشا جی نے کہا نا میڈم نے کہ آشا ہی ان کے میاں نے کہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیمار تھے جب وہ گئیں اندر, تو میڈم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو میں نے منع کیا تھا یہ آپ نہ گائے. آر ڈی برمن نے آشا بھوسلے کو منع کیا تھا کہ میڈم اس نے کہا دیدی میں نے اس کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی چیزیں نہ گائے, یہ نہیں مانی, اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کشش بے کشش ہو گیا. یہ بھی اس نے کہا, کشش تھا اس کا نام, ان کا جو ریکارڈ. آشا بھوسلے جب نہیں گا سکی وہ غزلیں, تو باقی تو کسی کے بد کی. تھینک یو سو مچ سر. اب پلیزر. ہاں, ایک وعدہ آپ نے آن کیمرہ کر لیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے دوبارہ بھی بیٹھنا ہے, اور بہت دفعہ بیٹھنا ہے. اور یہ سر کا جس طرح میڈم نور جہاں کا احسان نہیں تھا کہ انہوں نے ترنم کم پیسوں پہ کیا, اسی طرح سر کا بھی احسان نہیں ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے. یہ بہت ضروری ہے جو میں بات کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب ہم پڑھ لکھ جائیں گے, ایک دن آئے گا جب ہم اپنے مشاہیر کو ڈھونڈیں گے اور ہم مایوس نہیں ہوں گے. ہمارے پاس بہت بڑے لوگ تھے اور ان بڑے لوگوں نے ان سے بہت کام بھی کرایا تھا. تو نئی نسل جب پڑھ لکھ جائے گی تو ہماری پوڈ کاسٹ بھی دیکھے گی اور ان لوگوں کو ڈھونڈے گی بھی. تھینک یو.